اگر آپ زمین پر کسی ٹفیسٹ جاندار کے بارے میں سوچیں تو آپ کے ذہن میں کون سا جاندار آئے گا؟ کیا آپ کے ذہن میں رائنوسورس بیٹل آئے گا جو کہ اپنے وزن سے 850 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، یا ڈنگ بیٹل جو کہ اپنے وزن سے 1440 گنا زیادہ وزن پش کر سکتا ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں کاکروچ آئے گا جو کہ سر کٹنے کے باوجود پورا ایک ہفتہ زندہ رہ سکتا ہے؟ مگر ان سب سے سخت ترین جاندار ایک 8 ٹانگوں والا ٹارٹیگریڈ ہے۔ یہ کچھ آلو کی طرح عجیب و غریب دکھنے والا جاندار پانی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کا سرفیس کسی ربڑ یا چمڑے کی طرح نظر آتا ہے جو کہ پانی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ٹارٹیگریڈ زمین پر 500 ملین سالوں سے رہ رہے ہیں، مطلب ڈائناسور سے بھی 260 ملین سال پہلے سے۔ ڈائناسورز تو 65 ملین سال پہلے ایک ایسٹرائڈ امپیکٹ کی وجہ سے مر گئے تھے، مگر ٹارٹیگریڈز زمین پر سارے بڑے تباہیوں کو سروائیو کر چکے ہیں۔ ٹارٹیگریڈز اتنے سخت جاندار ہے کہ یہ سمندر کے سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ سے بھی زیادہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ ماریانا ٹرینچ میں پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ فرض کریں 6 ٹن کے 100 آتی ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے آپ کے جسم کے ہر اسکوائر انچ پر الگ الگ سے پریشر ڈال رہے ہوں، لیکن ٹارٹیگریڈز اس سے بھی 6 گنا زیادہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ اتنے پریشر کا صرف آدھا بھی بیکٹیریا اور دوسرے اکثر جانداروں کو مار دیتا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر سب سے سرد جگہ انٹارکٹیکا ہے، جہاں پر ٹمپریچر -94 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، مگر ٹارٹیگریڈز -200 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ +150 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کچھ ٹائم کے لیے سروائیو کر سکتے ہیں، اور 150 ڈگری سینٹی گریڈ پر تو پانی بھی اپنے بوائلنگ پوائنٹ سے کافی اوپر چلا جاتا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ٹارٹیگریڈز وہ واحد جاندار ہے جو اسپیس کے ویکیوم اور ریڈیشن میں کافی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اسپیس کے ویکیوم میں صرف 20 سیکنڈ تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر 2007 میں جب ان جانداروں کو اسپیس میں چھوڑ دیا گیا تو نہ صرف وہ اسپیس کے ویکیوم اور ریڈیشن میں 10 دنوں تک زندہ رہ سکے، بلکہ بعد میں انہوں نے صحت مند بچے بھی پیدا کیے۔ ریسرچرز سمجھتے ہیں کہ ٹارٹیگریڈز میں ریڈیشن سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنے ڈی این اے میں ڈیمیج کو کافی حد تک روکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کے ڈی این اے میں کوئی ڈیمیج ہو بھی جائے تو وہ بعد میں اسے بہت بہتر طریقے سے ریپیئر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2020 میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ان بنگلور کی ٹیم نے ٹارٹیگریڈز کی ایک ایسی نئی اسپیشی دریافت کی ہے جو کہ اپنے آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ایک خطرناک بلاسٹ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ٹارٹیگریڈز کی یہ اسپیشی کرتا کیا ہے کہ اپنے اوپر ایک گلوئنگ پروٹیکٹیو شیلڈ بناتی ہے، جو کہ سمپلی کرتا کیا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو ایبزارب کرتا ہے اور بعد میں اس ریڈیشن کو آرم لیس بلو لائٹ میں کنورٹ کر کے ایمٹ کرتی ہے۔ ابھی یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ٹارٹیگریڈز کسی سخت آلات کو فیس کرتے ہیں تو وہ ایک خاص ٹرک کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سکڑا کر ایک بال کی طرح بنا دیتے ہیں جسے ہم ٹن کہتے ہیں، اور اس ٹن اسٹیٹ میں وہ اپنے جسم سے تقریباً سارا پانی نکال دیتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کو ہم کرپٹو بائیوسس کہتے ہیں۔ اور کرپٹو بائیوسس میں ایک ٹارٹیگریڈ کا میٹابولزم سلو ہو کر صرف 0.01% ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہو، اور اس حالت میں وہ 30 سال سے بھی زیادہ بغیر کسی خوراک اور پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹارٹیگریڈز مختلف سخت آلات میں مختلف قسم کے کرپٹو بائیوسس پروسیس کا استعمال کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل، اگر کسی ٹارٹیگریڈ کو پانی نہ ملے تو وہ اینہائڈرو بائیوسس پروسیس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پروسیس میں وہ اپنے جسم سے سارا پانی نکال کر ایک خشک بال کی طرح بن جاتے ہیں، اور اس طرح وہ کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور کئی سالوں بعد اگر انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ صرف
चंद घंटों में दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी पानी में डेंजरस लेवल ऑफ सैलिनिटी मौजूद हो तो वो ओस्मोबायोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और सख्त सर्दी की हालत में वो क्रायोबायोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपने सेल्स में ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो इनके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। टार्टिग्रेड्स ज़मीन के हर कॉन्टिनेंट पर रहते हैं। एंटार्कटिका से लेकर डेजर्ट्स, समंदर, पहाड़ों की चोटी और जंगलों में भी आपको मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सबसे ऑर्डिनरी जगह जैसे कि पार्किंग्स, पत्थरों की दीवार और दरख्तों पर भी आपको मिलेंगे। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि टार्टिग्रेड्स अगर हर जगह पर मौजूद हो सकते हैं तो आज तक हमने कोई क्यों नहीं देखा। असल में आपने शायद कभी गौर से नहीं देखा हो, अगर देखा भी हो तो आपने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया हो, क्योंकि टार्टिग्रेड्स का साइज़ भी तो सिर्फ 0.5 मिलीमीटर होता है, जो कि अक्सर आंखों से भी देखा जा सकता है मगर किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास या टेलीस्कोप से बिल्कुल साफ आइडेंटिफाई होते हैं। अभी आपके जहन में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि टार्टिग्रेड्स अगर इतने सख्त जानदार हैं तो वो आखिर मरते किस तरह हैं। टार्टिग्रेड्स मुख्तलिफ सिचुएशंस में ठंड स्टेट में जाकर सरवाइव तो कर सकते हैं मगर वो जल्दी मरते भी हैं। मिसाल के तौर पर टार्टिग्रेड्स पानी के खतरनाक प्रेशर को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पानी के प्रेशर में और अगर आप उन्हें अपने पैर के प्रेशर से मार दें तो इन दोनों में फ़र्क है और वो जल्दी मर भी जाते हैं। इसी तरह टार्टिग्रेड्स के नेचुरल प्रीडेटर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नेमाटोड्स, माइट्स और स्पाइडर्स। बल्कि टार्टिग्रेड्स खुद भी एक दूसरे का शिकार करते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे केमिकल्स, आग और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों से आसानी से मर जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हकीकत तो ये है कि जिस तरह टार्टिग्रेड्स ने सख्त तरीन हालात में ज़िंदा रहने का हुनर सीखा है, ये ज़मीन पर किसी दूसरे जानदार के पास नहीं है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई एम सैफ शावानी। हैव अ गुड टाइम।